میرا نام بلال احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ آج کا ہمارا ٹاپک مفتی حنیف قریشی ورسز انجینئر محمد علی مرزا۔ 26 نومبر بروز اتوار جہلم کی سرزمین پر آخر ایسا کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے واقع جہلم کی فوٹیجز دنیا بھر میں وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر اویس ربانی دھوم دھام سے ٹرینڈنگ میں آ رہے تھے۔ آخر یہ ماجرا تھا کیا؟ اور کیا یہ علمی مباحثہ تھا یا پھر ایک مقابلہ؟ ویڈیوز میں وائرل اہم کردار اویس ربانی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ آخر اس ساری کنٹروورسی کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا، اور بلا تاخیر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ حنیف قریشی صاحب اور مرزا انجینئر ان کے درمیان یہ سارا مناظرے کی ایک کڑی کیسے آن پہنچی؟ اس کا سارا تفصیل سے ہمیں بتائیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، بہت شکریہ بلال احمد۔ یہ خوبصورت سا پلیٹ فارم جہاں ببانگ طول حق کی صدا بلند کی جاتی ہے، اور اسی اعتماد کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں۔ یہ سلسلہ پرانا ہے اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ سلسلہ معمول کا حصہ بن گیا ہے۔ کلب کے اوپر کسی کو للکارنا، دعویٰ کرنا، آؤ منجی ٹھکوا لو، آؤ چیلنج کر لو، آؤ برباد کر دیں گے، آؤ سامنے آ جاؤ۔ تو ہم نے پھر کیا کیا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے سب سے پروگرامز کیے، دونوں احباب سے کئی مرتبہ پروگرامز کیے، مگر سلسلہ ایسے ہی رہا کہ ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، بس کلپنگ چلتی رہے گی۔ تو ہم نے اپنی صحافتی جرات ظاہر سامنے لانے کی کوشش کی، اور ہم نے کہا کہ جی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں دونوں سے آپ بیٹھ جائیں، مگر وقت کا اس کا مسئلہ چلتا رہا۔ انجینئر صاحب یہ فرماتے رہے کہ لکھوا کے لائیں، ٹائم قیامت تک ہے، ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ لکھوانے کا ہے کہ بزرگوں سے لکھوا کے لے آئیں۔ اور ادھر میں مفتی صاحب سے درخواست کرتا رہا کہ اگر ساتھ بیٹھنے کے لیے لکھوانا ہی ہے تو لکھوا کے لے آئیں۔ مگر اس اسنا میں کہ ہم لکھوانے کی طرف بڑھے ہوئے تھے، انجینئر صاحب نے 2-3 مسٹیکس کر دی، جس کو وہ اپنی زبان میں بلنڈر ہی کہیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہے، ان کے ساتھ انہوں نے علمی مباحثہ کر لیا، ایک اور عالم کو انہوں نے کہا آ جاؤ، تو پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ یہ تو ناانصافی ہوئی ہے، جب آپ نے کہا کہ رول یہ ہے کہ لکھوا کے لاؤ، تو پھر آپ نے بغیر لکھوائے ہوئے آدمی سے کیوں علمی مباحثہ کیا؟ اور اگر آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ نمائندگی میں اس معیار پہ نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ کریں جس کی تعریفیں آپ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کہہ چکے تھے یہ امام المناظر ہیں، پانی نہیں پینے دیتے، یہ ان کے اپنے جملے ہیں مفتی حنیف قریشی کے لیے، پروردگار دونوں کے فرمان میں رکھے۔ تو اس صورتحال میں ہم نے ایک صحافی کی حیثیت سے یہ کہا کہ جی اب لازمی ہے کہ دونوں ساتھ بیٹھ جائیں۔ ٹائم قیامت تک تھا، لیکن قیامت سے پہلے ذرا 26 نومبر ہے، اس میں آپ بیٹھ جائیں۔ یہ درخواست ہم نے دونوں کو رکھ دی۔ اچھا، انجینئر صاحب سے تو ٹائم کا مسئلہ پہلے بھی نہیں تھا، انہوں نے کہا قیامت تک کہ مفتی صاحب کو وہ یقیناً مصروفیات ہوگی، مگر انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا تھی اصولاً تو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، ٹائم جگہ بھی مجھ سے پوچھنی چاہیے تھی، مگر ٹھیک ہے دین کا معاملہ ہے، میں ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ جرأت دکھائی انہوں نے، پنڈی سے چلے جیلم کی طرف آئے، ٹائم بھی مفتی صاحب کا نہیں انجینئر صاحب کا، اکیڈمی بھی انجینئر صاحب کی، اور 9 بجے سے پہلے آنے کی شرط بھی انجینئر صاحب کی۔ لوگ آ گئے 9 بجے سے پہلے۔ ہمیں یہ امید تھی اور پورا مجھے لگتا تھا کہ میرا اعتماد تھا کہ انجینئر صاحب بائیں کھول کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے آئیے علمی مباحثہ تو بات کی بات ہے، پہلے ہم دونوں بیٹھتے ہیں فلسطین کے اوپر ذرا ایک کلپ ریکارڈ کراتے ہیں، اس وقت مسلمانوں میں اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے، چلو وہ بھی بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے انجینئر صاحب کہیں گے میرے مہمان آئے، ہاں چلو بن بلائے مہمان آئے، میں پانی تو ذرا بھجواؤں کیونکہ میں اخلاق نبوی کی بات کرتا ہوں۔ مگر ہوا بلال اس کے بالکل برعکس، پولیس والے کھڑے کر دیے، شروع کے چند دوست جو بتا رہے ہیں ان کے کیمرے چھین لیے گئے، دھکا دیا گیا میری آنکھوں کے سامنے، اور پھر ہم 5 سے 6 گھنٹے کھڑے رہے۔ جواب کیا آتا؟ جواب سے ویڈیوز پہ ہی آ سکتا ہے۔ ریالٹی میں مجھے علمیت پہ تو اختلاف میں کرنے والا کون ہوتا ہوں، میں عالم دین تو نہیں ہوں، طالب علم ہوں۔ اخلاقیات پہ بڑا اختلاف ہوا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس کے ہم دروازے پہ آگے کھڑے ہو وہ نیچے آ کے دروازہ نہ کھولے، پانی نہ پوچھے، السلام علیکم نہ کہے، بغل گیر نہ ہو، یا اس سے بھی ہٹی کسی کے ذریعے پانی بھجوائے اور کہے کہ جی پانی پلا دو باقی باتیں بعد میں۔ یہ سارا معاملہ تھا، اور پھر میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھا کام بلال یہ ہوا کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا اس میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مذہب انتشار نہیں ہے، بس یہ کہ اس کو سلیقے سے پروٹوکول سے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، ہم نے 26 نومبر میں رکھ دیا۔ یہ ہے حقیقت، اب جو فیصلہ کرنا چاہے گا۔ اچھا، ایک بڑی بہت زیادہ کنٹروورسی اس ٹائم یہ آ رہی ہے کہ مناظرے کی یا علمی مباحثے کی جو یہ تاریخ تھی یہ یک طرفہ تھی۔ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس ٹائم سوشل میڈیا پر یہ بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، میری بھی ریسرچ میں یہی آیا ہے کہ یہ یک طرفہ ایسی تھی کہ یہ تاریخ صرف اویس ربانی نے خود ڈیسائیڈ کی، جبکہ انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے اس ڈیٹ پر اوکے نہیں کیا گیا تھا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، اتنا بڑا علمی مباحثہ ہونے جا رہا ہے، جب تک دونوں فری کین ایک ڈیٹ پر راضی ہی نہیں ہے تو آپ کیسے وہاں پہنچے؟ ویری گڈ، چلیں یہ آپ کے ذریعے آنسر چلا جائے، گویا میں نے پچھلی گفتگو میں اس کو واضح بھی کیا۔ ایک تو یک طرفہ نہیں، کیونکہ طرفین رائٹ اور لیفٹ کی ہیں، مفتی صاحب ایک طرف ہیں اور انجینئر صاحب ایک طرف ہیں، میں دونوں کی طرف ہوں کیونکہ میں بیچ میں کھڑا ہوں اور میں دونوں کو ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یک طرفہ وہ ہوتی ہے جو سامنے سے آئے، سامنے والے نے تو کہا میرے پاس تو مجھ سے پوچھا جانا چاہیے تھا آپ کو، یہ میں نے یعنی سینٹرل بنتے ہیں جسے آپ امپائر کہہ لیں، صحافی کہہ لیں یا ماڈریٹر کہہ لیں، اس نے کہا تنگ آ کے کہ جی دونوں اگر ٹائم نہیں دے رہے تو میں بہت آگے کی ڈیٹ دونوں کو دے رہا ہوں کہ بیٹھ جائیں۔ پھر یہ کہ انجینئر صاحب سے ٹائم پوچھ لینا چاہیے تھا، لے لینا چاہیے تھا، اس کا بھی جواب سن لیں۔ جو انسان ببانگ دول چیخ چیخ کے لوگوں کو کہہ رہا ہو کہ ٹائم قیامت تک ہے، تو اس سے میں نے ٹائم لینا ہے، پھر بھی میں نے ٹائم لیا، 1 مہینے پہلے ویڈیو پہ ٹائم لیا، کال میسج ہر طرح سے ٹائم لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ویڈیو چلی گئی تو انہوں نے اس انداز کو اپنایا کہ جس میں لگ رہا تھا کہ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے۔
البتہ انہوں نے ایک دو مقامات پہ کہہ دیا کہ 26 نومبر سے میری کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور ایک جگہ پہ تو انہوں نے خود کو دلہن بنا دیا. انہوں نے کہا جی دلہن سے نہیں پوچھا, دلہا والے راضی نہیں ہیں, باراتی آ رہے ہیں. تو 26 نومبر کو بہت سے لوگوں کے سامنے دلہا بھی نظر آ گیا, باراتی بھی کھڑے ہوئے تھے, قاضی بھی کھڑا ہوا تھا, ہم وکیل بھی لے کر آئے تھے گواہ کی حیثیت سے, دلہن نہیں آئی باہر, تو میں کیا کروں. اچھا آپ کا جو یہ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ قیامت تک کا ٹائم, دیکھیں یہ تو ایک مفروضے میں بھی ہم یہ مفروضہ نہیں ہے. بھی لے سکتے ہیں کہ ہم کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ جو تشبیہ کے لیے ہوتے ہیں, یار میں بھاگا نہیں ہوں, میں یہاں موجود ہوں, ہو سکتا ہے اس دن ان کی ایسی مصروفیت ہو, طبیعت ناساز ہو. آپ نے اس جملے کی بنیاد پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ قیامت تک کا ٹائم ہے, اس لیے میں 26 کو آ رہا ہوں, اگر آؤ گے تو ٹھیک ہے ورنہ بگوڑے کہلاؤ گے. چلے تو یعنی میرا یہ کوشچن ہے کہ اویس ربانی خود تاریخ طے کرتے ہیں, خود جاتے ہیں, خود ہی جج بنتے ہیں, اور خود ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں, اور سامنے فرید جو ہے وہ بھی لائم ہے. کوسچن کو ریورس کریں کیونکہ ریورس ڈیمیج کی بات ہے. اویس ربانی نے فیصلہ نہیں سنایا, اب تک نہیں سنایا. اس سے بڑا معتدل انسان کیا ہوگا. وہ تو کہہ رہے ہیں فیصلہ عوام کر لے, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, عالم لا کے کھڑا کر دیا, سامنے والا نہیں آیا. دوسری بات یہ سوال کہ اگر یہ مفروضہ تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے تو توبہ کرے, رجوع ریکارڈ کروائیں کہ آج کے بعد میں اس طرح کے مفروضہ نہیں بولوں گا. امت کا دین کا مسئلہ ہے, کسی کے اوپر آپ تکفیر کے فتوے لگا رہے ہیں, ایک پوری جماعت اہل سنت کی جماعت کو آپ کافر قرار دے رہے ہیں کہ جی وہ تو معاذ اللہ چشتی رسول اللہ کہتے ہیں, تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں ٹائم قیامت تک ایک مفروضہ ہے. پھر ایک اور آسان بات کر لیتے ہیں, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں بلال, ٹھیک ہے, ایک طرف سے یہ بات بھی ثقیل مان لی جائے, تو کیا اتنا نہیں ہو سکتا تھا کہ 26 نومبر کو وہ نیچے آتے کہتے مفتی صاحب میں نے ٹائم نہیں دیا تھا, اب میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, اس پہ آپ آئیں گے, بات ختم ہو جاتی. جو بیٹھنے والا ہوتا ہے نا وہ اس دن اتر کے آ کے کہتا ہے کہ جی ٹائم میں نے نہیں دیا تھا, میری مرضی کا نہیں ہے, سو میں اب آپ کو نیکسٹ ڈیٹ دے رہا ہوں, اس پہ آپ آئیں. یہ بھی تو نہیں ہوا نا بلال. یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ انسان ایکسپوز ہوتا ہے تو ہر طرح سے ہوتا ہے. بہادر آدمی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے, جو کہہ رہا ہو ٹائم قیامت تک کہ وہ اس بات پہ قائم رہے. آپ اخلاق نبوی کی بات کر رہے ہیں, آپ کا جو کہہ دیا عالم دین مومن کے لیے کیا کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, سیدھی سچی بات کرو, مطلب کہ آپ ٹیڑھی بات کر رہے تھے نا اگر مفروضہ تھا. مگر پھر بھی مفروضہ تھا تو آپ نیچے آ کے کہتے ہیں 26 نومبر ربانی نے دی تھی, who is he, I don't know him. گویا آپ مجھے جانتے ہیں, اور آپ نے میوچل فرینڈ بھی مجھے کہا ہے, اور پھر ایک انٹرویو میں آپ نے کہا کہ جیسے وہ آپ جانتے نہیں ہو. یہ بھی ایک چینج آف اسٹیٹمنٹ تھی, مگر you could have said I don't know him. آپ سے آ کے یہ کہتے ہیں یا بندے کو بھجوا کے کہتے ہیں 26 نومبر کو میں نہیں بیٹھ پا رہا, جیسے آپ نے کہا میری طبیعت خراب ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, امی نے منع کیا, ابو نے منع کیا, واٹس ایور, آپ اسی دن آ کے کہتے ہیں جی ڈیٹ یہ ہے. مگر آپ نے تو اپنا نمائندہ بھیج کے بلکہ ایک اعلیٰ افسر کو آگے کھڑا کیا اور کہا کہ زندگی میں یہاں کبھی علمی مباحثہ نہیں ہوا, مناظرہ نہیں ہوا, نہ کبھی ہوگا. اب وہ تو معصوم افسر تھا, اس کو کیا پتا کہ آپ نے اپنے یوٹیوب پہ کیپشن ڈالے ہوئے ہیں مفتی منیر چشتی کے ساتھ علمی مباحثہ, اور جی اسٹوڈنٹس کے ساتھ علمی مباحثہ. سب کو چھوڑیں, سب کو چھوڑیں. اویس ربانی صاحب اینکر کی حیثیت سے ان سے سوال جواب پوچھنے گئے تھے اور انہوں نے بڑی شفقت فرمائی تھی, مگر ان کا کیپشن کہہ رہا ہے علمی ڈیبیٹ میں تو اویس ربانی. تو سر میرے ساتھ علمی مباحثہ ہوا ہے, تو پھر آپ نے کیسے اس افسر کو کہا کہ آج تک یہاں علمی مباحثہ نہیں ہوا اور آگے بھی نہیں ہوگا, پھر چیلنج بھی نہ کریں. ابھی آپ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس ایسے پروف موجود ہیں, تو موبائل پر بھی انہوں نے اوکے کیا 26 تاریخ کا, لیکن وہ بھی منظر عام پر نہیں آیا کہ آپ کے پاس ہے سب کچھ. انہوں نے موبائل پر, ٹیلی فون پر, واٹس ایپ پر, ایس ایم ایس پر 26 نومبر کی ڈیٹ کو اوکے کیا, اور جی آپ آ جائیں. نہیں, میں نے نہیں کہا کہ 26 نومبر کی ڈیٹ میں نے بھیجی اور انہوں نے وہاں سے اوکے بھیجا. میں اس کو ذرا کلیئر کر لوں, ہو سکتا ہے لسننگ اسکلز کی کوئی ایشو ہو. میں نے یہ کہا کہ میں نے ہر پلیٹ فارم سے ان کو یہ میسج دے دیا, بلکہ اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ جس دن ہم پہنچے میں نے ایک تحریر لکھ کے سب سے پہلے آفس میں جمع کرائی اکیڈمی میں کہ یہ دیکھیے ہم آ گئے. اگر آپ کہتے ہیں چلے آپ کی مرضی کا ٹائم نہیں تھا نا لیکچر کا, مفتی صاحب ریکارڈ پہ ویڈیو پہ کہہ رہے ہیں کہ چلے ہم لیکچر کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم 12 بجے تک ویٹ کر لیتے ہیں, ہم 2 بجے تک ویٹ کر لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں 4 بجے ویٹ کرو, 6 بجے ویٹ کرو, ہم ویٹ کر لیتے ہیں. بلکہ اس دن آپ کہتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ نہیں ہے, نیکسٹ ڈیٹ از دس, ہم تب بھی ویٹ کر لیتے ہیں نا سرکار. مسئلہ ٹائم کا نہیں تھا, مسئلہ وقار کا, اخلاق کا اور ادب اور تربیت کا تھا, جو بابوں یعنی بزرگوں سے ملتی ہے, اور آپ نے ان کی تربیت کے اوپر انگلی اٹھائی ہے. تو آج زمانہ انگلی اٹھا رہا ہے کہ جی آپ کا اخلاق کانگے سے واقع اٹھ کے مل لیتے اور یہ کہتے کہ جی آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان علمی مباحثہ, بٹ on that date and in this date بات ختم ہو جاتی. میرا کوسچن اگین وہی ہوگا, میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو یہ ساری کلیئر ہو جائے, ساری سچویشن کلیئرٹی میں آ جائے کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی, اس میں آپ نے 26 نومبر ڈیٹ اناؤنس کی, مفتی حنیف قریشی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا کو اناؤنس کیا. ابھی آپ نے کہا میں نے لکھ کر بھی انہیں بھیجا, کیا آپ کو اس کے ویڈیو کے رپلائی میں انجینئر محمد علی مرزا نے اوکے کیا؟ کیا آپ کے تحریری لیٹر کا کوئی جواب آیا؟ کیا آپ کے پاس موبائل ایس ایم ایس واٹس ایپ پر کوئی ایسا کلو موجود ہے کہ ہم یہ ثابت ہو سکے کہ انجینئر محمد علی مرزا بھی 26 نومبر کو تیار تھے؟ اگر نہیں تھے سر یہ تو پھر سمجھ نہیں آ رہا معاملہ. میں اس سے زیادہ آپ کو نہیں سمجھا سکتا. اگر آپ مرید بن جائیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. کیا یہ بات کافی نہیں ہے بتانے کے لیے کہ ایک انسان قیامت تک کا ٹائم دے رہا ہو اور پھر کہہ رہا ہو کہ ٹائم نہیں ہے؟ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ 1 مہینے پہلے ویڈیو بنی اور اس کو کہا جا رہا ہو کہ سر یہ ڈیٹ ہے اس میں ہم آ رہے ہیں, پھر بھی آپ کہیں کہ جی ٹائم نہیں ہے؟ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اس 1 مہینے کے سلسلے میں پوری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ 26 نومبر کو کیا ہو رہا ہے, صرف علی بھائی کو پتہ نہیں لگا کہ 26 نومبر کو کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر بھی اگر یہ بات ہے تو چلیں اس سے بڑھ کے میں بات کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ آگے بات ہی نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں بات مکا دیں. آپ اور آپ کے بابا انجینئر محمد علی مرزا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم علمیت سے ہار گئے. ٹھیک ہے جی اویس ربانی صاحب تو عالم نہیں تھے, مگر اخلاقیات کی ہار تو مان لینا کہ نیچے آ کے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے نہیں کرنا, میں نے اس ڈیٹ کو کرنا ہے, یا میں نہیں کرنا چاہتا, وہ بات کی بات ہے, میں کیا کروں گا, مگر آئیں آپ میرے مہمان ہیں. میں عالم کی جنگ نہیں لڑ رہا, وہ عالم خود لڑے گا. میں صحافی کی حیثیت سے اخلاق کی جنگ لڑ رہا ہوں,
اور وہ اخلاق ہمارے معاشرے میں آپ شارٹ کرتے جا رہے ہیں. جب آپ کسی کے بابا کو گالی دیتے ہیں, کسی مسلک کے مشرب کے شیخ مشائخ کے اوپر آپ تکفیر کا جملہ کہتے ہیں, تو اس وقت میں آپ سے اخلاق کا تقاضا کرتا ہوں. اتنی سی بات ہے. اور مزے کی بات, اب میں آپ کو پروف بھی دکھا دوں نا کہ یہ اس ڈیٹ کو کہا, اس ڈیٹ کو بات ہوئی, تب بھی اس پروف کی ویلیو نہیں ہے کہ ایک انسان یہ کہے کہ ہی از مائی میوچل فرینڈ, اور اگلی ویڈیو میں صحافی کو کہے کہ آپ نہیں جانتے, میں بھی نہیں جانتا. کیا اسٹیٹمنٹ میں تضاد نہیں ہے؟ بقول سہیل وڑائی صاحب کی یہ کھلا تضاد نہیں ہے. مسئلہ یہ, میں یہ نہیں کہہ رہا علی بھائی یا فلاں, یہ سب بڑے لوگوں کے معاملے ہیں. ہمارا پیشہ ہم سے ایک تقاضا کرتا ہے, ویڈیوز نہ کھیلتے, سامنے بیٹھ جاتے, اور یہ میں نے آپشن دیا تھا کہ ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں تو دونوں طرف سے بند ہوں گے, ایک طرف سے نہیں. آپ کا سی سی ٹی وی کھلا ہوا ہے, آپ کے اسٹوڈنٹس کے پاس کیمرے, ہمارے کیمرے آپ چنواتے, یہ نہیں ہو سکتا. مگر یہ ساری باتیں تب ہوتی ہیں جو بیٹھنے والا بندہ ہو. بات مختصر ہے, آپ بیٹھنے والے نہیں تھے, آپ نے یہ سارے, کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ آپ مجھے جواب دیں. بلال صاحب, طارق مسعود صاحب نہیں آئے تھے, ان کو ٹائم انہوں نے نہیں دیا تھا, ان کو جہاز کا ٹکٹ کرانے کے لیے نہیں کہا تھا, وہاں بھی یہی کہانیاں آپ نے کروائی نا. 48 گھنٹے کا ٹائم انہوں نے دیا, مگر آپ نے کہا آپ تو جو اتوار کو نہیں آئے, رات کے اندھیرے میں آئے, بتایا نہیں. ہم دن کی روشنی میں آئے اور برملا برجستہ آئے, 1 مہینہ پہلے بتا کے آئے, پھر بھی کہانیاں کروا رہے ہیں. سارا معاملہ ہو گیا, اب تقریباً 4 دن گزر چکے ہیں, رابطہ ہوا ہے جنہیں صاحب؟ علی بھائی کو اللہ خوش رکھے. میں تو کہتا ہوں جی, میں تو میرا دکھ وہ نہیں سمجھ پا رہے. جو کسی سے بہت پیار کرتا ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ یار شیر منڈا ہے, اس کو میدان میں اتارو تو صحیح. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں میدان میں نہیں اترتے, مگر میں آج بھی امید لگائے بیٹھا ہوں کہ جب انسان ہے نا غلطی ہوتی ہے, ہم سب سے غلطی ہوتی ہے, معصوم تو نہیں, وہ اپنی غلطی کو ریئلائز کریں گے نا, وہ کہیں گے یار ویس بھائی آپ نے میرے فائدے کی بات کی. کیونکہ اگر میں بیٹھ جاتا نا خالی, تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں, وہ سارے لوگ جو کہہ رہے تھے نہیں کبھی نہیں بیٹھے گا, یہ کبھی نہیں بیٹھے گا, ان سب کی منہ پہ انگلی لگ جاتی ہے, ایسے چپ کر جو بالکل خاموش. تو ایک تو آپ نے میرے فائدے کی بات کی. دوسری بات جو آپ نے کی وہ یہ تھی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اگر مباحثہ مناظرہ نہیں بھی کرتا, میں نیچے آ کے مفتی صاحب سے ایسے السلام علیکم کہتا, آپ میرے مہمان ہیں, اوپر آئیں کھانا کھائیں, میں اس طرح کی کیفیت نہیں پیدا کرتا کہ جس میں آپ صفائیاں دیتے پھر رہ گئے. ہو سکتا ہے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو. ہاں انفارمیشن یہ دے رہے ہیں تو وہاں موجود تھے, ہمیں دیکھ رہے تھے, پانی تک نہیں پوچھا, بلایا تک نہیں, متوجہ نہیں ہوئے. یہ کوئی مرید ہی پوچھ سکتا ہے ویسے, کیونکہ سنڈے کا دن تھا, 9 بجے اکیڈمی کی ٹائمنگ شروع تھی, لیکچر جاری تھا, اندر سے ویڈیوز آ رہی تھی, اگر آپ چلا سکے تو چلائیں. اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہاں رہ گئے حنیف قریشی صاحب, ویس ربانی صاحب, جہلم کے دریا میں تو نہیں گر گئے. اندر اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے سر آج 26 نومبر ہے, باہر مہمان کھڑے ہیں, خاموش, یہ ویڈیوز موجود ہے, کوئی بات نہ کرے اس پہ. تو اگر ہم علی بھائی کو اتنی محبت کے مقام پہ لے گئے کہ ان کا ہونا بھی نہ ہونا ہے, تو یقین مانے آج کے بعد ان کا ہونا نہ ہونا ہی ہے. نہیں ہے, نہیں ہے نا, ہمارے لیے نہیں رہے. اگر وہ ہیں اور ہمیں نہیں دکھ رہے, اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے اور آپ کو نہیں دکھ رہے, تو پھر جب وہ جتنا بھی شور مچائے, آج کے بعد میں ان کی ویڈیو کو بھی نہیں دیکھ رہا, میں کیسے دیکھوں؟ دیکھیں ہمارے یہاں نا صحافت میں ایک اصول ہوتا ہے, دونوں میرے دوست ہیں, اور میں آپ کو مزید بتاؤں, جب تک میں ان کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں, کر رہا ہوں, کروں گا, لوگ زیادہ دیکھیں گے, واہ واہ کریں گے. مگر واہ واہ بڑی ہے, آ بڑی ہے. دل کی آہ تھی یار علی بھائی بیٹھ جائے نا. یہ جو کاؤنٹر چیک ہے نا, یہ ہر جگہ ضروری ہوتا ہے, کراس چیکنگ, کہ یہ جو کتابیں دکھا رہے ہیں, یہ حوالہ جات دکھا رہے ہیں سامنے, اسی مطلب کہ عالم سے میں پوچھ لوں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. وہ سامنے بیٹھے نا, ایسے ایسے بیٹھے, یہ حوالہ دکھائیں, وہ کہ نہیں دیکھو یہ کتاب غلط ہے, یہ ہے وہ. یہ ضروری تھا, یہ ہوتا آیا ہے. کیا کبھی کوئی ایسا ورلڈ کپ ہے جس میں کوئی ٹیم کھیلی نہ ہو اور اس کو ورلڈ کپ دے دیا جائے؟ آپ دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں سب سے بڑے جو ہے نا ان کے ساتھ مجھے کھلائیں. آپ نے گلی کی کرکٹ بھی نہیں کھیلی, یعنی آپ نے ایک میچ بھی نہیں کھیلا. تو میں وہ میچ ان کو سیمی فائنل بن کے کھلانا چاہ رہا تھا. اچھا اس میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ورسز نہیں ہے, میں نے آج آپ نے شروع میں کہا کوئی مقابلہ نہیں تھا. میری امید پتہ ہے کیا تھی 26 کے دن؟ میری امید یہ تھی کہ ہو سکتا ہے علمی مباحثہ نہ ہو, مگر اس بہانے مفتی حنیف قریشی صاحب, انجینئر محمد علی مرزا کو ساتھ بٹھاؤں گا نا, ان کی دوستی ہوگی نا, پھر یہ علمی انداز سے خود بخود ڈسکشن آگے کے لیے جاری رکھیں گے. میرا کام صحافتی کام ختم ہو جائے گا. یہاں کوئی اور, میں نے جمیل فاروقی صاحب کو کہا آپ آگے آگے بڑھا دیں. میں آپ کو کہتا ہوں بلال, اٹس ناٹ اباؤٹ دی اسکور گیم. مجھے اسکور گیم نہیں چاہیے, اللہ نے جتنی عزت دی ہے مجھ سے اتنی بھی نہیں سمجھتی ہے, میری چھوٹی سی اوقات ہے. مگر آپ اتنی بڑی قوم کے حوالے سے اتنے بڑے بڑے پوائنٹ دیں اور سامنے نہ بیٹھیں کسی کے ساتھ, یہ مجھے دکھ دیتا ہے. اور صرف مجھے دکھ دیتا, آپ صحافی ہیں, کتنے سارے ایسے اسٹوڈنٹس اس دکھ میں, اس غم میں رام جانے بنے میں کہ یار سارے علی بھائی اگر بیٹھ جاتے نا تو ایک بھرم رہ جاتا. اچھا ایک کڑوا سا کوسچن ہے, لیکن میں چونکہ جنرل اس پہ مجھے پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے یہ الزام دیا کہ یہ ساری کنٹروورسی اویس ربانی نے ریٹنگ کے لیے کی, آپ ایسی باتیں کرنے والوں کو کیا جواب دیں؟ ریٹنگ کی لینگویج صحیح نہیں, کیونکہ وہ تو چینل پہ آتی ہے, تو چینل کا کام ہے ویوز, جملہ جو وہ استعمال کرتے ہیں ویوز, اکثر جو تانا وہ دینا چاہیں گے وہ ویوز ہے. ہاں ٹھیک ہے, اصل میں ویوز ہی وہ ہیں جو علی بھائی دیتے ہیں لوگوں, ان کا دعویٰ بھی یہی ہے. اگر آپ کے کم ویوز ہے وہ آپ کے ساتھ پروگرام نہیں کرتے, ویوز نہیں ہے تو آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے. عالم وہی بڑا ہے جس کے ویوز اور سبسکرائبرز آتے ہیں. تو اب جب ویوز آ رہے ہیں آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ پہلی بات علمی سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ سارے ویوز ہمیں کینسل کر دینے تھے نا آپ نے. ہم نے کیا ویڈیو میں نہیں کہا تھا کہ اگر آپ 26 کو بیٹھ گئے, آپ 26 کو علمی مباحثے کے لیے بیٹھ گئے, میں اپنا یوٹیوب اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں؟ جی ویڈیو میں موجود ہے, آپ کو تھوڑا سا اس میں دیکھنا پڑے گا. اس سے بڑھ کے اپنے خلوص کا اظہار کوئی کیسے کرے یار؟ جو کہہ رہا ہو چلو ٹھیک ہے آپ اپنے صحافی لے آؤ, مجھے ہٹا دو, میرے ویوز کا مسئلہ ہے نا. جو یہ کہہ رہا ہو کہ یار میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, آپ بیٹھ جاؤ, ویوز کا مسئلہ ہے نا. اصل میں جس بچے کو بچپن سے ویوز سکھایا جاتا تھا نا, جو سارا عالم کیمرے اور کمرے تک محدود تھا نا, تو اس کو نظر بھی صرف ویوز ہی آ رہے ہیں. اللہ دے رہا ہے ویوز ہی,
مگر جس دن نہیں بھی ہوں گے نا, میں اس حسین کا ماننے والا ہوں کہ جس کو 9 لاکھ کے لشکر نے گھیرا ہوا تھا, ویو وہ بھی کر رہے تھے مگر کوئی صحافی نہیں تھا, آج بھی حسین حسین ہو رہا ہے نا, ویو سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں مگر ان کی لینگویج میں بہت کچھ ہوتا ہے, اس لیے ان کو ان کی لینگویج میں سمجھایا کہ دنیا دیکھ رہی ہے, 26 نومبر کے نام پہ ویوز آ رہے ہیں, مطلب دنیا دیکھ رہی ہے, تو کیا آپ ان ویوز کی قدر نہیں کرتے؟ دوسری بات جو میں آپ سے بلال کہوں گا, اور ہمارے علی بھائی کو بھی ایک غلط فہمی ہے, بہت سے لوگوں کو ہے یہ ٹھیک کرنا, ویور جو ہوتا ہے نا, ہر ویور آپ کا فالوور نہیں ہوتا, ہر فالوور آپ کا فین نہیں ہوتا, اور چلو ہر فالوور آپ کو سننے والا ہے, ہر سننے والا آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ آپ کا نقد کرنے کے لیے, رد کرنے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں, آپ کو جواب دینے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں. یہ گمان انہوں نے بنا لیا کہ ویوز ویوز ویوز, کچھ بھی نہیں ہے. یہ ویوز آ رہے ہیں تو صحیح, آپ کو خوش ہونا چاہیے, اب تو ہم آپ کے برابر ہو رہے ہیں کہ ویوز آ رہے ہیں نا, کیونکہ آپ کی لینگویج ہی ویوز کی تھی, آپ کسی عالم کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے اس کے سبسکرائبر اور ویوز نہ ہو زیادہ. یہ سب خدا کی عطا ہے, اگر آ رہے ہیں, اور جس دن نہیں بھی آ رہے نا تب بھی ہمیں پریشانی نہیں ہے, ہم تب سے کام کر رہے ہیں, 6-7 سال سے علماء کو ساتھ بٹھا رہا ہوں, یہ کام کرتا رہوں گا اللہ نے چاہا تو. اور میں ایک بات ضرور آپ کے پلیٹ فارم سے بتاؤں گا, اگر اس پورے سلسلے میں کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, میں دس بستہ گزارش کرتا ہوں, مقصد یہ نہیں تھا, خلوص نیت کے ساتھ دونوں کو ساتھ بٹھانا مقصد تھا, ہنگامے سے بچایا, اللہ کا شکر ہے اللہ نے بچایا دونوں. یعنی ایک طرف مفتی صاحب اور انجینئر صاحب, دونوں لوگ آس پاس کتنے قریب آ گئے, کیمرے اور کمرے کا فاصلہ رہ گیا مگر ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک ہنگامہ نہیں ہوا شہر میں, پورا من آئے پورا من گئے دونوں طرف سے, سوائے یہ کہ شروع میں ذرا سی بد اخلاقی ہوئی. آپ کی بات کر رہا ہوں, مفتی حنیف قریشی صاحب کا تو بیان میں نے خود سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ دکن فیل ہوئی, ہمارے ساتھ بدتمیزی کی گئی, ہمارے موبائل توڑے گئے, کیمرہ توڑے گئے, ہمیں دھکے دیے گئے, تو ذرا وہ بھی ہمارے عوام کو, ہمارے ناظرین کو بتائیں آخر وہاں ہوا کیا تھا. یہ میں نے آخری جملہ یہ کہا کہ سوائے اس کے کہ جو ابتدائی رویہ تھا وہ تھوڑی بد اخلاقی پہ مشتمل تھا, وہ ہوا یہ کہ شاید ان کو ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ ہم آ جائیں گے, کیونکہ باتیں یہ چل رہی تھی کہ ویسا بارے صاحب اگر جیلم پہنچ گئے تو یہ کریں گے. وہ میں ٹی وی پہ نہیں کہتا, آپ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, مگر یہ سب آن ریکارڈ ہے. تو جب ہم پہنچ گئے تو دے ور شاکڈ. جو آپ کو پتہ ہے میں علی بھائی سے ایک دوستی کا رشتہ رہا ہے اور ہے, تو اکیڈمی کے لوگوں سے ملتا جاتا رہا ہوں نا, تو مجھے پہچانتے ہیں, تو میں نے نیچے اترتی اکیڈمی کے لوگوں سے سلام دعا کی, سو ان کے ریئیکشن نے ایک معصومیت دکھائی, جیسے ان کو منع کیا کہ بات نہیں کرنا. پھر ایک صاحب نیچے اترے, انہوں نے میرے ساتھ بڑے رانگ ایٹیٹیوڈ سے بات کیا. وہاں جو سارے نمائندگان تھے, یا نمائندگان نہیں کہتا, افسران بالا تھے یا ان کی محافظ جو تھے صاحبان وردی, ان کو یہ ڈکٹیشن تھا نا کہ یہاں کوئی کیمرہ نہیں آئے گا. تو جو فرسٹ پوائنٹ تھا وہاں سے کیمرہ دھکا دیا گیا, ہمارے ایک دوست نے جو کہ کیمرہ لے کے کور کرا تھا اس کا کیمرہ پھینکا گیا. یہ سب فرسٹ امپریشن میں ہوا. بعد میں ان کو ذرا احساس ہوا, اور میرے خیال ہے, یہ میں خوش گمانی کر رہا ہوں, کہ انہوں نے پھر ایسی حرکت نہیں کی. پولیس والے جو وہاں پہ نافذ تھے, تعین تھے, انہوں نے بھی تعاون کیا. انہوں نے کہا سر ایک ریکویسٹ ہے, بالکل اکیڈمی کے سامنے نہ کھڑے ہوں, گاڑی وہاں کھڑی کرے. ہم نے تعاون کیا, کوپریٹ کیا, ہم نے گاڑی وہاں کھڑی کی, کیمرے بھی وہیں تک رہے, انہوں نے آخر تک ہمیں اکیڈمی کے بالکل سامنے کیمرے لے جانے نہیں دیے. تو ہم سمجھ گئے کہ شاید ان کو اکیڈمی کے سامنے کیمرہ رکھنے سے پرابلم ہو رہی ہے, اس لیے توڑ تاڑ ہوئی ہوگی تھوڑی سی, ہم نے اس کا ہنگامہ نہیں کیا. مگر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب ہم آئیں گے, میں نے شروع میں کہا کہ وہ بغل گیر ہوں گے, یہ کیمرہ پھینکنا, دھکا دینا یہ نہیں ہوگا. اچھا یہ تو میں دل کی بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ جو لوگ جن سے آپ بار بار ملتے ہو, آپ کو جانتے ہو, اگر وہ آپ کو دیکھ کے ایسے کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو نہیں آپ آج نہیں اوپر آ سکتے, جائیں, تو دکھ ہوتا ہے نا. یہ بد اخلاقی نے مجھے پہنچایا. آپ نے دیکھا میں پورا دن ایسے سکتے میں بیٹھا رہا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. آپ ویڈیوز میں بھی بہت زیادہ افسردہ تھے, مجھے لٹرلی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ابھی آپ آنسو سے رونا شروع کرتے ہیں. میں تھا لٹرلی ابھی بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میں اس چیز کو, کیا آپ نے کسی کے ساتھ کھانا کھایا ہو, کسی کی محبت میں اس کی پروگرامز نشر کیے ہو, دنیا کہہ رہی ہے اس کو نہیں بٹھاؤ, یہ فتنہ ہے, ایسا ہے ویسا ہے, آپ چلا رہے ہو پروگرام اس کا, آپ اس کی دنیا سے مخالفت لے کے اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو. پھر آپ اس کا یہ رویہ دیکھیں کہ وہ آپ کو پہچانے سے انکار کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اکیڈمی آؤ پانی پی لو نیچے. وہ اس چیز نے مجھے حیران کیا, میرے لیے ایک نئی چیز تھی. اب میں ذرا مضبوط ہو گیا ہوں. اب وہ ظاہر مریدین ہوتے ہیں, وہ برا بھلا کہیں کمنٹس میں کچھ بھی کہیں, اللہ نے سینہ دے دیا ہے. ان کے کسی مرید نے یا فالوور نے آپ سے رابطہ کیا اور کوئی خطرناک بات کی؟ نہ, خطرناک نہیں کرتے. اچھا یہ ایک بات میں آن ریکارڈ کروں, سچ تو کہنا چاہیے نا, جو اسٹوڈنٹس ہیں علی بھائی کے, ان میں سے 70% کی تعداد وہ ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو انہوں نے کوئی ایسی نازیبہ حرکت نہیں کی, بلکہ 70% میں سے بھی شاید 50% ایسے ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے تھے کہ بیٹھنا چاہیے علی بھائی کو, بیٹھنا چاہیے. اچھا ان کے فالوورز جی بڑی تعداد, بڑی, آپ کو ملیں گے, آپ انٹرویو کرنے نکل جائیں, یہ تو آن ریکارڈ ہے, یہ ان کی خواہش تھی. کمنٹس ہمارے پاس بڑے پڑے ہیں. آپ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ جس وقت آپ انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی کے باہر موجود تھے, وہاں پر انجینئر محمد علی مرزا کے اپنے فالوور چاہ رہے تھے کہ ان کے ہیڈ جو بھی ان کے بڑے یعنی مرزا صاحب ہیں وہ بیٹھے آپ کے ساتھ, تو خود وہ کہہ رہے تھے. جی اس کا ثبوت میں آپ کو دے سکتا ہوں نا. 26 نومبر تک ہم نے جتنی ویڈیوز بنائی نا, آپ ابھی سے جا کے ان کو ٹیلی کریں, خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تو ہمارے پاس اسکرین شاٹس بھی سیو ہیں. لائن لگی ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کی جو کہہ رہے ہیں کہ میں علی بھائی کا اسٹوڈنٹ ہوں, آئی بلیو ان علی بھائی, بٹ 26 کو ان کو بیٹھنا چاہیے. دونوں باتیں 26 تک تو یہ سچویشن ہے, بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا سے حوالے سے. آن 26 آ جاتے ہیں ہم, پری 26, آن 26. مزے کی بات یہ کہ اندر کی ویڈیوز ہیں, اگر کہیں گے تو میں شیئر کروں گا. اسٹوڈنٹس ویڈیوز بنا رہے ہیں, ویسے ربانی صاحب, مفتی صاحب, آپ کا انتظار ہو رہا ہے, آپ کیوں نہیں آئے, علی بھائی تو تیار ہیں. اور سنیں آپ, پوسٹ 26 میں آنا شروع ہو, 2 یا 2:15 بجے ہم اکیڈمی کو چھوڑ رہے ہیں, کیونکہ وہاں افسر نے آ کے کہا کہ جی وہ نہیں کرنا چاہتے, نہیں بیٹھنا چاہتے. تو سامنے اسٹوڈنٹس کھڑے رہے اور ویڈیو بنا رہے, ہاں جب علی بھائی فری ہو گئے تو بھاگ رہے ہیں, علی بھائی تو آ رہے تھے, علی بھائی دروازے پہ کھڑے ہوئے. سر یہ کامیڈی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد ہم پریس کلب گئے, جمع غفیر تھا عوام کا, روکنے کے باوجود اہلیان جہلم
صرف یہ کہتے ہوئے آئے کہ مفتی صاحب آپ کی جرأت کو سلام ہے. ویسے بڑے صاحب آپ خالی آ کے کھڑے ہوئے نا, یہ کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ سینڈوچ کھانے آئے مگر آپ لوگوں کو ان کی اصل حقیقت دکھانے آئے. تو لوگوں نے پریس کلب میں بھی ہم گئے, پریس کلب میں بھی آ کے اسٹوڈنٹس کی ویڈیوز ہیں, وہ ہمارا انٹرویو لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سچی بتاؤں ہم ان کے فالوور ہیں اور ابھی بھی رہیں گے, مگر آج انہوں نے مایوس کیا ہے, بیٹھنا چاہیے. جی جی سر, یہ آن ریکارڈ ہے, آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے, نیچے بیکری والے تھے ہمارے مفتی نوید عباسی صاحب ساتھ میں تھے, وہ ظاہر پیاس اور بھوک کا عالم تھا, صبح ناشتے کا سلسلہ تھا, وہ ان کے پاس گئے تو بیکری والوں کو سلام ہے, انہوں نے ہم سے پیسے نہیں لیے, مفتی صاحب بتا رہے ہیں نوید عباسی صاحب, اور انہوں نے کہا مہمان ہیں کراچی پنڈی سے آئے, اوپر والے کو چھوڑیں آپ یہ اب کھائیں. یار یہ پیار ہوتا ہے جہلم والوں کا. میں جہلم والوں کو سلام پیش کرتا ہوں, اہلیان پنجاب کو سلام پیش کرتا ہوں. 26 کے بعد جہاں سے گزر رہے نا, جو اہل محبت ہے, جو اہل مودت ہے, جو اہل حق ہے, یا کم سے کم اہل اخلاق ہے, وہ پھول پھینک رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں. یار میں تو اس پہ میں نے کوئی فتح نہیں کیا جہلم, یہ آپ لوگوں نے محبت میں کہہ دیا, میں کوئی فاتح نہیں ہوں اور نہ ہی اسے فتح کرنا کہتے ہیں. ہاں یہ بات سچ ہے, اہلیان جہلم فاتح ہیں, اہلیان پنجاب فاتح ہیں, جو حق کو پہچان گئے اور ایٹ لیسٹ انہوں نے قدر کی کہ آدمی چل کر آیا ہے تو اس پہ پھول کی چند پتیاں تو بنتی ہیں. چلیں خیر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے سارے معاملے کو بڑی تہ میں جا کر باریکیوں سے بیان کیا. اب فیصلہ ہمارے ویورز کریں گے. ویورز, آپ نے اویس ربانی کی تفصیلی گفتگو سنی, آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کون صحیح ہے اور کون درست. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آپس میں اتحاد عطا فرمائے. آمین.